کسی ملک میں ایک بہت ہی امیر تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام اقصیٰ تھا، منجلی بیٹی کا نام ماہرہ تھا، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ثنا تھا۔ تاجر اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن تاجر تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک جانے لگا تو اس نے اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھا کہ وہ واپسی پر ان کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے۔ سب سے بڑی بیٹی نے کہا، مجھے تو ہار بہت پسند ہے، آپ میرے لیے موتیوں کا ایک خوبصورت سا ہار لے کر آئیں۔ منجلی بیٹی نے کہا، مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، اس لیے میرے لیے اچھے کپڑے لے کر آئیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا نے کہا، آپ واپسی پر میرے لیے سفید گلاب لے کر آئیں۔ تاجر یہ سن کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب تجارت سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی بیٹیوں کی خواہش کے مطابق تحفے خریدے، مگر اسے سفید گلاب نہ ملا۔ اب تو تاجر بہت پریشان تھا۔ اس نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی تیز ہوا چلنے لگی۔ تاجر گھبرا کر ادھر ادھر بھاگا اور وہ راستے سے بھٹک کر کہیں اور جا نکلا۔ اب تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اسے قریب ہی ایک گھر دکھائی دیا۔ تاجر اس گھر میں آ گیا۔ گھر اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ گھر سے کھانے کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ تاجر کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اسے گرم گرم کھانا پڑا دکھائی دیا۔ تاجر نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی اور وہ وہیں بستر پر سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ بستر کے قریب میز پر ناشتہ تیار رکھا تھا۔ تاجر نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا، پھر اپنے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ باغیچے میں سفید گلاب لہرا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر تاجر بہت خوش ہوا اور اس نے باغیچے سے گلاب کا ایک پھول توڑ لیا۔ اس وقت تاجر کو ایک گرجدار آواز سنائی دی، میں نے مہمان سمجھ کر تمہاری خاطر مدارت کی، تمہارے آرام اور سکون کا خیال رکھا اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ میرے باغیچے میں سے گلاب کا پھول چرا لیا۔ تاجر نے کہا، تم ناراض مت ہو، دراصل میری چھوٹی بیٹی نے سفید گلاب کی فرمائش کی تھی، مجھے سفید گلاب کہیں سے نہ ملا، اب یہاں دیکھا تو میں نے اس کے لیے ایک پھول توڑ لیا ہے۔ خوفناک درندے نے کہا، تمہیں ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو یہاں بھیج دو، ورنہ تمہیں بڑی سخت سزا ملے گی۔ تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اور درندے کی منت سماجت کرنے لگا، مگر درندہ کسی طرح نہ مانا۔ درندے نے تاجر کو ایک انگوٹھی دے کر کہا، یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اپنی بیٹی کی انگلی میں پہنا دینا، وہ خود بخود میرے پاس پہنچ جائے گی۔ تاجر انگوٹھی لے کر پریشانی سے اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیٹیوں کو یہ واقعہ سنایا۔ ثنا نے کہا، ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، آپ انگوٹھی مجھے دے دیں، میں اس درندے کے پاس جاؤں گی۔ انگوٹھی پہنتے ہی ثنا درندے کے محل میں پہنچ گئی۔ ثنا کو دیکھتے ہی درندے نے کہا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، چلو پہلے کھانا کھا لو۔ کھانے سے فارغ ہو کر درندہ اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے کے دروازے پر لکھا تھا، ثنا کا کمرہ۔ ثنا اپنے کمرے میں آ گئی۔ درندے نے کہا، اب یہ کمرہ تمہارا ہے، تم یہاں پر رہو گی، اب تم آرام کرو۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک دیوار پر جادو کا آئینہ نصب تھا۔ آئینے کے اوپر لکھا تھا، کسی جگہ کا منظر دیکھنا ہو تو خواہش ظاہر کرنے سے وہ منظر دکھائی دینے لگے گا۔ یہ دیکھ کر ثنا نے خواہش ظاہر کی، میں اس آئینے میں اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ فوراً شیشے پر ایک منظر ابھرا۔ ثنا نے دیکھا کہ اس کا باپ غمزدہ حالت میں بیٹھا ہے۔ ثنا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن اس درندے نے ثنا سے کہا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ثنا حالانکہ اس درندے سے خوفزدہ تھی، مگر پھر بھی اس نے جھوٹ نہ بولا اور کہنے لگی، تم بہت ہی بدصورت ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر درندہ غمگین ہو گیا۔
اس نے دوسرے دن پھر ثنا سے یہی پوچھا۔ ثنا نے پھر پہلے والا جواب دیا۔ اب تو درندہ روز ثنا سے پوچھتا اور ثنا ایک ہی جواب دیتی، تم بہت ہی بدصورت ہو، میں تم سے بالکل شادی نہیں کر سکتی۔ درندہ یہ سن کر اور زیادہ پریشان ہو جاتا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ثنا نے جادو کے آئینے میں دیکھا کہ اس کا باپ بہت زیادہ بیمار ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ پھر اس نے درندے سے کہا، میرا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ درندے نے خوشی خوشی اسے جانے کی اجازت دے دی اور اسے انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی رکھ لو، جب تم واپس آنا چاہو یہ انگوٹھی پہن لینا۔ ثنا اپنے گھر آ گئی۔ اس نے دن رات باپ کی تیمارداری کی۔ اس کا باپ جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ اب ثنا نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ اس کے باپ نے اسے بہت منع کیا۔ اس کی بہنیں بھی یہ چاہتی تھیں کہ ثنا واپس نہ جائے۔ دراصل وہ ثنا کو ایک خوبصورت محل میں ٹھاٹھ باٹھ سے رہتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک روز رات کو ثنا نے خواب میں دیکھا کہ درندہ اپنے محل کے باغ میں مردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا کو بہت دکھ ہوا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے چین ہو گئی اور جلد از جلد درندے کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے درندہ یکدم ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ اب ثنا نے جادو کی انگوٹھی پہنی اور محل میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ درندہ باغ میں بے سدھ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا تڑپ اٹھی۔ وہ جلدی سے درندے کی طرف بڑھی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم مرنا نہیں، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی ثنا کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ زوردار آندھی چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درندہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ثنا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے ثنا کی طرف دیکھا اور ثنا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ثنا نے نوجوان سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں وہی خوفناک درندہ ہوں۔ ایک جادوگرنی نے مجھے جادو کے زور سے خوفناک درندہ بنا دیا تھا اور یہ جادو اس وقت ختم ہونا تھا جب کوئی خوبصورت لڑکی مجھے پسند کرتے ہوئے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرے۔ اب تم نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو جادوگرنی کا جادو ختم ہو گیا۔ اب وہ نوجوان جو پڑوسی ملک کا شہزادہ تھا وہ ثنا کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر چند دنوں کے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی اور شادی میں ثنا کے والد اور بہنوں نے بھی شرکت کی۔ سب ہی بہت خوش تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، درندہ بظاہر بدصورت تھا لیکن اس کا دل نرم اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ثنا نے اس کے دل کو دیکھا اور اس کی خوبیوں کو پہچانا جس سے سب کچھ بہتر ہو گیا۔ ثنا نے ایمانداری اور نرمی سے مشکل حالات کا سامنا کیا جس کا انعام اسے محبت اور خوشی کی صورت میں ملا۔